رشوت لیتی ہے. اللہ اللہ, یہ آمدنی بھی خالص رشوت ہے. یعنی جو مینیجر آرڈر نہ دے کہ جناب پہلے مجھے کمیشن دو پھر آرڈر دوں گا, بھئی کس بات کی کمیشن؟ آپ فیکٹری کے ملازم ہو, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نفع اور نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے سودا ڈن کرو. صحیح ہے. اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ کمیشن دے گا, جو کہ حقیقت میں رشوت ہے, یہ اس کے لیے سودا ڈن کر دیتے ہیں. تو یہاں تو دوہرا جو ہے وہ جرم ہے, ایک خیانت, دوسرا رشوت کا لین دین. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور پرچیز ڈپارٹمنٹ جہاں جہاں ایسے ہیں یا ایسے وکیل, ایسے ایجنٹ جن کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ہماری طرف سے یہ کام کر لیجئے, وہ پھر یا تو بل زیادہ بنوا لیتے ہیں یا واقعی جس طرح آرڈر دیتے ہوئے پھر ان سے کسی نہ کسی تحفے کا مطالبہ کر لیتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بڑی اچھی رہنمائی ہمیں ملی کہ بے شک بزنس تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسا لگے گا کہ کم ہو گیا, میرا آرڈر چلا گیا, اگر میں جناب اس کو زیادہ بل بنا کے نہیں دوں گا تو یہ مجھ سے آئندہ مال نہیں لے گا. لیکن حرام سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے, اور حلال روزی میں جو برکت ہے وہ یقیناً حرام میں نہیں ہے. تو آج وہ ایسے اسلام بھائی اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا کام کرتے ہوں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر سارے لوگ بل زیادہ بنا کر دینا ہی چھوڑ دیں تو شاید ان لوگوں کے لیے بھی راستہ بند ہو جائے گا. اصل میں سارے دکاندار اس طرح کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں, تو سارے دکاندار جتنے اسلامی بھائی, اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح ایکسٹرا بل بنوانے آتا ہے تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ جو معاشرے میں جرم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. حضور اب رشوت ہی پر بات چلی ہے, ٹرانسپورٹر کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرک لے کر وہ چلا, اب راستہ بھر اس کو کچھ نہ کچھ رشوت دے کر آنا ہی. اب کبھی لائٹ خراب ہوتی ہوگی, کبھی جناب وہ اوور لوڈنگ کر دی جاتی ہے, ٹرک چلانے کے کچھ قوانین ہیں وہ ظاہر پورے فالو ہم سے ہوتے نہیں ہیں, تو راستہ بھر رشوت دے رہے ہیں. اور اب خاص طور پہ جو پورٹ سے مال اٹھاتے ہیں تو پورٹ پہ تو ایسا لگتا ہے قدم قدم پر جب تک وہ فلاں 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 افسر کو دیں گے نہیں تو کام ہوگا نہیں. تو یہ تو ایسا لگتا ہے رشوتوں میں گھرا ہوا کاروبار ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا جائے, کچھ رہنمائی فرمایا ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات کی. دیکھیے ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جہاں انسان کا اپنا قصور ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے وہ رشوت دے کر جان چھڑا رہا ہے, ایسی صورت میں تو بلا شبہ رشوت دینا ناجائز و حرام کام ہے. دینے والا اور لینے والا دونوں حرام کے مرتکب ہیں. استغفر اللہ. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے جس چیز سے شریعت روکتی ہے اس میں پورے ہی یعنی انفرادی معاملات نہیں ہوتے, بسا اوقات پورے معاشرے کے سدھار کو سامنے رکھا جاتا ہے. اب یہ ٹرانسپورٹر ہیں, اب گاڑیاں اگر ان کی مینٹیننس پوری ہوں, ساری چیزیں پوری ہوں, ان کے ساتھ چلیں گی تو ایکسیڈنٹ کم ہوں گے, حادثات کم ہوں گے. آپ نے واقعہ سنے ہوں گے, اخبارات میں پڑھے ہوں گے کہ پورے پورے کنٹینر لوگوں کی گاڑیوں میں گر جاتے ہیں. اب جس نے رشوت لے کر اسے چھوڑا, اس کی صحیح چیکنگ نہیں کی, تو اس نے تو 10-50 روپے لے لیے, 100 روپے لے لیے, لیکن دوسری طرف لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی. تو جو لوگ, جو ٹرانسپورٹر ناجائز طور پر رشوت دیتے ہیں, اپنے مطالبات کی مطلب کہ ادائیگی کے لیے دیتے ہیں, اپنے قصور سے بچنے کے لیے دیتے ہیں, وہ مجرم ہیں. لیکن یہاں ایک دوسری جانب بھی ہے, دوسری طرف بھی ہے. وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو ظلماً رشوت دینے پر مجبور کیا جاتا ہے, تو اب کوئی قصور نہیں ہوتا, اس کے کام میں تاخیر کی جاتی ہے, اٹکایا جاتا ہے اور اسے نقصان پر مجبور کیا جاتا ہے. تو جس صورت میں خاص طور پر پورٹ پر ایسا ہوتا ہے, یہ سمجھیے کہ ہمارے پورٹ جو ہیں, بندرگاہیں, یہ رشوت کے سب سے بڑے مرکز ہیں. آپ نے ہی سنا ہوگا, اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار شراب کے کتنے 100 شراب کے کنٹینر ملک میں پھیل گئے. تو وہ یہی ہے کہ رشوتیں لے کر لوگوں نے یہ بھیانک کاروبار عام کیا. تو جہاں ایسا ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے, مثلا ان کی گاڑی چھوڑی نہیں جا رہی, ساری چیزیں مکمل ہیں, ہر قانونی تقاضا پورا کیا ہوا ہے, وہاں اگر یہ دیں گے تو دینے پر مجرم نہیں ٹھہریں گے شریعت کے نزدیک, لیکن لینے والا بدستور گناہ گار ہوگا اور اس کے لیے وہ مال حرام ہوگا. صحیح فرمایا آپ نے. اور واقعی ایسی تمام جگہوں پر وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور رشوت لے کر کسی ناجائز چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. بالخصوص جو ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے بات کی, واقعی اگر گاڑی مینٹین صحیح نہیں ہے, اس کا لوڈ زیادہ ہے, تو آگے جا کر کئیوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو ٹرک ڈرائیور اسلامی بھائیوں کو بھی, ٹرانسپورٹروں کو بھی اپنے ٹرکس کو, اپنے لوڈنگ جو سامان لے جانے والی جو ان کی ٹرانسپورٹ ہے, اس کو بالکل صحیح طریقے سے مینٹین ہونا چاہیے. جو قوانین ہیں, اور یہ قوانین امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں کہ ٹریفک قوانین مجھے سمجھ آتے ہیں, اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں.
تو یہ بالکل خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کئی مقامات پر رشوت بھی نہیں دینی پڑے گی، آپ کے ٹرانسپورٹ بھی درست چلیں گے اور لوگوں کی جانیں بھی محفوظ رہیں گی۔ پورٹ کے حوالے سے مفتی صاحب نے رہنمائی کی، یقیناً کئی لوگوں تک یہ میسج پہنچا ہوگا، ہمیں ان چیزوں پر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے اس سلسلے کا خاصہ یہ ہے کہ ہمارے اس سلسلے کی جو مجلس ہے وہ اس شعبے سے متعلق مارکیٹ میں یا ان کے اڈوں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میری مراد آج ٹرانسپورٹرز کا شعبہ ہے، چلیے ٹرانسپورٹ منڈی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی ہمارے سلسلے میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔